بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ حضرت حسن بصری یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ پاک، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو آپ کو چاہیے کہ پیٹ کو بھر کر نہ کھائیے بلکہ کچھ حصہ خالی رکھیے تاکہ آپ کا معدہ کبھی خراب نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انسان کو جلد ہی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کا زیادہ پریشان رہنا۔ نمبر 2، زیادہ سے زیادہ غم سے وابستہ ہونا۔ نمبر 3، انسان کا کئی دن تک بھوک برداشت کرنا۔ نمبر 4، انسان کا رات گئے تک جاگتے رہنا۔ 4 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جس پر عمل کرنے سے انسان کے چہرہ مبارک پر رونق اور نور آ جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، پرہیزگاری۔ نمبر 2، ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ وفاداری کرنا۔ نمبر 3، انسان کا رحم دل ہونا۔ نمبر 4، بغیر مانگے حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بدقسمت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کو اللہ کے خوف سے آگاہ کیا جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئیں۔ بے شک ہر انسان کو ہر وقت اللہ کے خوف میں مبتلا رہنا چاہیے۔ بھلا اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرنا بند کر دے اور اتنا بے خوف ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ ٹپکیں۔ نمبر 2، انسان کا سخت دل ہو جانا، یعنی دوسروں کی مجبوری سمجھے بغیر اپنی بات کو منوانا، اور اتنا تنگ دل اور سخت دل ہو جانا کہ کسی کے لیے بھی نرم گوشہ نہ رہے۔ بڑا ہی بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے ہی سخت دل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان کا لمبی امیدوں سے وابستہ ہونا، یعنی کہ انسان یہ بات کہے کہ میں فلاں سال آنے سے پہلے یہ کام کروں جس سے میری دنیا سنور جائے۔ وہ یہ بات بھلا کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو موت بھی آنی ہے، کیا پتہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ وہ ہر وقت لمبی امیدوں سے جڑے رہتا ہے۔ نمبر 4، انسان کو دنیا کی لالچ سے چھٹکارا نہ ملنا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہم دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ آخر ہم نے ایک نہ ایک دن مر بھی جانا ہے اور وہاں جا کر حساب بھی دینا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص کا اپنے خالق حقیقی سے ملنے کا وقت آیا تو اس نے مایوسی کی حالت میں اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں مرنے کے قریب ہوں،
میری لاش کو لکڑیوں سے اتنا جلانا کہ میرے جسم کا ریزہ ریزہ سڑ کر سوا ہو جائے، پھر ان زروں کو تیز آندھی میں اڑا دینا تاکہ میرے جسم کے ذرے اکٹھے نہ ہو سکیں۔ جب وہ بندہ مر گیا تو رشتہ داروں نے اس بندے کی نصیحت کے مطابق اس کو جلا کر اس کے جسم کو تیز آندھی میں اڑا دیا۔ جب اللہ پاک نے اس کے جسم کو اکٹھا کیا اور اس بندے کی نیت کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، اے اللہ پاک، تیرے خوف سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اللہ پاک نے بندے کا یہ جواب سنتے ہی اس کو بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نہ تو کوئی نیکی قبول ہوگی اور نہ ہی نماز قبول ہوگی۔ نمبر 1، ایسا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو، جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے تب تک اللہ پاک اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نیکی قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، اس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3، ایسا شرابی جو ہر وقت اپنے نشے میں مست رہتا ہو۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ نے مرد کا رتبہ عورت کی نسبت زیادہ بلند کیا ہے اور مرد کو عورت پر غالب فرما دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے فرماتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر دوزخ اور بہشت بھی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو راضی کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے اور اپنے ہی شوہر کو ناراض کر کے دوزخ کی حقدار بھی بن سکتی ہے۔ اللہ پاک نے مرد کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے کہ عورت کس طرح اپنے خاوند کو ناراض کر سکتی ہے، اور اگر ناراض کرے گی تو اپنی جنت کو ٹھکرا کر وہ جہنم میں اپنا مقام بنائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے 3 آدمیوں کا گھر جنت میں بنایا ہے۔ نمبر 1، ایسا انسان جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسرے بندے سے جھگڑا ختم کر دے۔ نمبر 2، ایسا شخص جو اپنے دوستوں سے مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ کے پاس نہ جائے۔ نمبر 3، ایسا شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایسے بندوں کا گھر جنت کے بالکل درمیان میں بنا رکھا ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ایسا شخص جو دوسروں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ کبھی نہ بولے، ایسے انسان کا گھر بھی جنت کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے، اور جو اچھے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ حکماء کے مطابق 4 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت جلد بیماری اور پریشانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ باتونی ہونا۔ نمبر 2، بہت زیادہ سونا۔ نمبر 3، زیادہ کھانا۔ نمبر 4، لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنا۔ 4 چیزوں سے رزق میں کمی آتی ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک سونا۔ نمبر 2، نماز کو چھوڑ دینا یا نماز کی پابندی نہ کرنا۔ نمبر 3، کسی کو دھوکہ دینا۔ نمبر 4،
ہر کام میں سستی ظاہر کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں ادا کرنا۔ نمبر 2، ہر وقت اپنے مال و دولت کی خیرات کرتے رہنا۔ نمبر 3، ہر وقت اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ نمبر 4، ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا کہ اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو مسلسل اپنانے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ہر وقت جھوٹ کا دامن نہ چھوڑنا۔ نمبر 2، دوسروں کی عزت نہ کرنا اور کسی غلط چیز پر ضد کرتے رہنا۔ نمبر 3، بغیر علم کے بحث و مباحثہ شروع کرنا۔ نمبر 4، کسی غلط کام کی پرواہ کیے بغیر ہی اسے کرتے جانا۔ مہمان نوازی کرنا اللہ کی خاص رحمت ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا شوق رہا ہے۔ دین اسلام میں مہمان نواز کو بڑے ثواب سے نوازا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کرنے کے بارے میں مہمان نواز کو بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو مہمان نوازی خوب کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ مہمان کا حق کیا ہے جو ہم ادا کر سکیں؟ فرمایا، 1 دن 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے گھر اتنے دن رہے کہ اس کو گنہگار کر جائے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مہمان کسی مسلمان بھائی کو گنہگار کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مہمان اس کے پاس اتنے دن ٹھہرے کہ اس کے پاس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہ رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔